قرآن میں جو لکھا ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، رہ جائے گا تیرے رب کا چہرہ۔ وہ تیرا رب ہے کہاں جس کا چہرہ کہاں نظر آیا؟ کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، رب کا چہرہ وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ہے کہاں؟ پوچھو نا اپنے آپ سے، کدھر ہے وہ؟ بھائی آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، بھائی اللہ اپنے چہرے کی بات کر رہا ہے، تو کدھر ہے وہ؟ دیدار الہی دنوں کا کام نہیں ہے، دیدار الہی دنوں کی بات نہیں ہے۔ دیدار الہی کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں اپنا دیدار لکھا ہو۔ سب سے پہلے اگر آپ کے مقدر میں دیدار نہیں لکھا تو آپ کو کوئی مرشد دیدار الہی کی تعلیم دے گا ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو مقدر میں ہونا چاہیے، مقدر میں ہونے کے بعد پھر ایسا مرشد ملنا چاہیے۔ پھر وہ مرشد مل بھی جائے گا تو ابتدا کہاں سے کرے گا؟ نفس کی طہارت سے، قلب کی بیداری سے۔ ایک دن میں نفس پاک ہو گیا، دوسرے دن قلب جاری ہو گیا، ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ اس میں تو لگتا ہے وقت۔ اچھا پھر مسئلہ کیا ہے؟ اب بڑے بڑے جو بزرگان دین ہیں جیسے سلطان باہو ہو گئے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ہی نظر میں دیدار الہی تک پہنچا دوں، یہ لکھا ہے۔ لیکن کتاب پڑھنے والے کو یہ نہیں پتا کہ یہ بات انہوں نے کس کے لیے لکھی ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ یار ہمارے کالج میں ایک سال میں ماسٹر کی ڈگری مل جاتی تھی، اب یہاں بچہ کہے مجھے پرائمری اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اپنے کالج لے جاؤ، ایک سال میں ماسٹرز ڈگری مل جائے گی، ہے نا؟ لیکن وہ ایک سال میں ماسٹرز کی ڈگری کس کو ملنے کا کہا ہے انہوں نے؟ جنہوں نے پہلے سے بی ایس سی آنرز کیا ہوا ہے۔ جنہوں نے بی ایس سی آنرز کیا ہوتا ہے وہ ایک سال کی پڑھائی اور کر کے ماسٹرز ڈگری پوری ہو جاتی۔ تو اب یہ کہیں کہ یار وہاں تو ایک سال میں ماسٹر کی ڈگری مل جاتی ہے، اب یہ پرائمری سیکنڈری اسکول کا آپ جو ہے وہ کہانی سنا رہے ہیں۔ تو وہ کہانی پہنچانے کے لیے ایک سال والی 13 سال پہلے لگانے ہیں نا۔ اچھا دیدار ہوتا ہی ایک نظر میں ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ مرشد جو ہے پتہ چلا کہ بھئی اگر امجد بھائی کے پاس جائیں گے تو یہ 10 دن میں کرائیں گے دیدار، ندیم بھائی 5 دن میں کرا دیں گے 200 پاؤنڈ زیادہ لے کے، اور فرید بھائی کے پاس جائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں میں یہ 3 دن میں کرا دوں گا۔ یہ کہانی نہیں ہے، دیدار ہوتا ہی ایک نظر میں ہے، لیکن کب؟ جب دیدار کی تعلیم پوری ہو جائے، آپ اس دیدار والے مقام پر پہنچ جائیں، پھر ایک نظر کا کمال ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہی ایک نظر میں ہے، 2 نظر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس میں، تو ایک نظر میں ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک نظر میں کس کا ہوگا؟ جو اس ایک نظر کے قابل ہوگا۔ اس کا قابل بننے کے لیے 36 سال لگائے تھے نا بابا فرید نے۔ ہم جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کے ہمیں بالکل سچ بولنا ہے، کوئی سینسیشنل آپ کو خبر نہیں دینی ہے کہ ہاں جی آ جاؤ، کیونکہ ہم بیوقوف تو نہیں بنا رہے نا یہاں بیٹھ کے۔ ایک طریقہ اور بھی ہے لیکن وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا دیدار کرنے کا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ سرکار کی تصویر کو دیکھ لو، ہو گیا دیدار۔ یہ سب سے آسان کام ہے۔ لیکن میں نے کہا نا ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ آپ کی سمجھ میں پوچھو کب آئے گا؟ جب وہ کہے گا کہ آؤ جھکو، تو پھر تمہاری آنکھوں میں شرم ہوگی، ندامت ہوگی۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، پھر وہ تم کو بلائے گا آ جا پتر ہوں ماتھا ٹیک۔ فلا یستطیعون، اس وقت تمہارے اندر استطاعت ہی نہیں ہوگی، تو تمہاری آنکھوں میں جو ہے شرم ہوگی، ذلت
ٹپک رہی ہوگی. جب تم کو دنیا میں بلاتے تھے وقت کانو یدعون الی السجود وہم سالمون، جب ادھر لگاتے تھے ادھر جو ہے وہ تم پر موت پڑتی تھی، سانپ سونگھ جاتا تھا. کسی کو اللہ توفیق دے دیتا ہے یہ کہ اس کے دل میں بات اتر جاتی ہے. حالانکہ حدیثوں میں لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مہدی کی شان یہ ہوگی جو اس کے سامنے آ کے بیٹھے گا وہ گویا اللہ کے سامنے بیٹھا، جس نے مہدی کو دیکھا اس نے گویا اللہ کو دیکھا. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن جن بیچاروں کو کوئی تعلیم نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی یہ تو معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت آگے کی. کہاں آگے کی ہو رہی؟ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے یہ، جس نے امام مہدی کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. نہیں لکھا ہوا، عام ہے یہ بات. تو اس سے زیادہ عام کیا بات ہوگی؟ ابھی وہ حدیث ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، 14ویں کا چاند نکلا، حضور اس کی طرف اشارہ کرتے 14ویں کے چاند کی طرف. ان جریر بن عبداللہ، جریر بن عبداللہ نے روایت کیا ہے، قال کنا مع الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جلوسن بیٹھے ہوئے تھے. فنظر الی القمر، تو چاند کی طرف دیکھا. لیلۃ البدر، لیلۃ البدر کا مطلب ہوتا ہے مکمل چاند. لیلۃ اربع عشرہ یعنی 14ویں کا چاند ہے نا، یہی لکھا ہے اربع عشرہ 14ویں کا چاند. فقالا، اور تو پھر رسول اللہ نے 14ویں کا چاند تھا مکمل، اس کو دیکھ کے فقالا کہا، انکم سترون ربکم، کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے مستقبل میں. انکم، تم لوگ، سترون، مستقبل میں دیکھو گے، ربکم، اپنے رب کو، کما ترون ھذا، جس طرح اس وقت تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو. کما ترون ھذا، جس طرح تم اس وقت اس کو دیکھ رہے ہو، اس طرح تم رب کو دیکھو. تدمون فی رؤیتہ، کوئی دقت نہیں ہوگی اس وقت دیکھنے میں رب کو، کوئی دقت نہیں ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رب کا چہرہ ہے نا چاند پر، دیکھ لو رب کو. اگر وہ چہرہ رب کا نہیں ہے تو اس کو دیکھ کے تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع کیسے ہو گئی؟ رب کا ہی چہرہ ہوا نا وہ، اللہ اللہ شروع ہو گئے نا اس کو دیکھ کے. سرکار کی ذات گواہ ہے، سرکار کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، جس کو واقعی رب کو دیکھنا ہے وہ سرکار کی تصویر دیکھ لے، اور تیرا یہ ایمان ہو گیا نا کہ ہاں، تو پھر تو دیکھنا. کیا دیکھنا؟ جس دن تیرا یہ ایمان ہو گیا کہ یہ چہرہ میرے رب کا ہے، یہی چہرہ رب کا ہے، جس دن تیرا یہ ایمان کامل ہو گیا، دوسرے دن کیا ہوگا؟ وہ تیرے خواب میں آ جائے گا. خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ ہو تو میری گردن اڑا دینا. تو اپنا ایمان اس بات پر کامل کر کہ یہی چہرہ رب کا چہرہ ہے، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. یہی چہرہ ہے رونق عالم افلاک کی یونس. اچھا، اب 1 منٹ کے لیے ہم ابھی جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی سرکار کے چہرے کو دیکھ لو، رب کا چہرہ ہے، 1 منٹ کے لیے اس بات کو سائڈ میں رکھ دو. سرکار کے چہرے مبارک کی بات نہیں کر رہے، ابھی ایک عام بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کہیں چہرہ ہے؟ اب پھر بتاؤ یہ قرآن میں کیوں لکھا ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا؟ کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کہاں ہے رب کا چہرہ جو باقی رہے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا؟ کہاں ہے وہ؟
یہ تو بتاؤ، قرآن میں جو لکھا ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، رہ جائے گا تیرے رب کا چہرہ. وہ تیرا رب ہے کہاں جس کا چہرہ کہاں نظر آیا؟ کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، رب کا چہرہ وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ہے کہاں؟ پوچھو نا اپنے آپ سے، کدھر ہے وہ؟ بھائی آپ یہی کہہ رہے ہیں نا بھائی اللہ اپنے چہرے کی بات کر رہا ہے، تو کدھر ہے وہ؟ ہم دیکھ لیں، ہم سب تو فنا ہونے والے ہیں، ہم سب تو ملیا میٹ ہونے والے ہیں، تو رب کا چہرہ دیکھ لیں جس نے رہنا ہے، کہاں ہے وہ؟ نہیں، ابھی میں نے بولا نا کہ سرکار کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے ادھر رکھو، اس کے علاوہ عام آدمی بن کے سوچو نا، عام آدمی بن کے سوچو کہ عام آدمی کو اس سے پوچھو کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، باقی رہ جائے گا تیرے رب کا چہرہ، وہ چہرہ کدھر ہے؟ ایک عام آدمی بن کے سوچنے کی بات ہو رہی ہے. ایک عام آدمی کیا یعنی اس کو پوچھنا ہے نا عام آدمی کو، بھائی وہ رب کا چہرہ کدھر ہے جو باقی رہ جائے گا، باقی سب فنا ہو جائے گا، وہ کدھر ہے چہرہ؟ تمہاری سمجھ میں آیا میں نے کیا کہا؟ ہم کو تو پتا ہے نا، ہم کو تو معلوم ہے. ایک عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، ایک عام آدمی کو پوچھو، سب فنا ہو جائے. یہ جو اللہ نے کہا کہ بھائی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ کدھر ہے؟ کدھر ہے رب کا چہرہ جس نے باقی رہنا ہے، جس نے فنا نہیں، وہ کہاں ہے چہرہ؟ ایک عام آدمی سے پوچھ رہے ہیں نا، وہ تو ہم کو معلوم ہے راز، کدھر ہے وہ چہرہ؟ ایک عام آدمی سے پوچھیں کہ بھئی قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ باقی رہ جائے گا تیرے رب کا چہرہ. کون سا چہرہ؟ ذو الجلال والاکرام. جو باقی رہ جائے گا چہرہ وہ ہے کہاں؟ کسی قرآن کے عالم سے پوچھو کہ بھئی یہ جو چہرہ باقی رہ جائے گا یہ کدھر ہے، ذرا بتانا بھائی کہاں ہے یہ، کہ کس طرف اشارہ ہے، کہاں ہے وہ چہرہ؟ اس کو ہٹا دو ایک منٹ کے لیے کہ ہم سرکار کی جو بات کر رہے ہیں نا اس کو ہٹا دو. ایک عام آدمی سے سوال اگر یہ ہے، ایک عام آدمی سے بات کرنی ہے آپ نے، تو ایک عام آدمی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو قرآن نے جس چہرے کے باقی رہ جانے کا ذکر کیا ہے یہ کدھر ہے؟ کون سے چہرے کی طرف اشارہ ہے؟ خانہ کعبہ میں ہے، آسمان پہ ہے، مدینہ پاک میں ہے، کہاں ہے یہ چہرہ؟ ہے کہاں جو باقی رہ جائے گا، ہم سب مر جائیں گے، وہ چہرہ رہ جائے گا، وہ کدھر ہے؟ دیکھ لیں جا کے. ابے تم پوچھو تو صحیح لوگوں سے جو ذرا ادھم مچائے نا، وہ ذرا 10 کتھے ہے چہرہ. یہی چہرہ ہے، یہ چہرہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ چہرہ، ورنہ تم دکھا دو، ہم نے تو دکھا دیا نا، اگر کوئی اور ہے تو لے کے آؤ، دکھاؤ کدھر ہے دوسرا چہرہ. آپ کی کھوپڑی میں بات چلی گئی ہے کہ نہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چہرہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی اور ہے، دکھاؤ کہاں ہے، لے کے آؤ. ابھی دیکھ لو یوم محشر کا تو اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچ دیا ہے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، آنکھوں میں جو ہے وہ شرمندگی، چہرے پر نحوست ٹپک رہی ہوگی. یہ تو ہم نے دیکھا تھا زمین پر، ہم کو کہا بھی گیا تھا جھک جاؤ. یار سرکار کا وہ فرمان سننے کے بعد تو جو ہے نا وہ تو گنجائش نہیں بچی. سرکار کے اس فرمان نے تو کلین بولڈ کر دیا. سرکار نے فرمایا کہ بھئی ایک زمانہ آئے گا کہ یونان کے جو قدیم باسی ہوں گے ان کو جب پتہ چلے گا کہ سورج پر ہمارا چہرہ ہے تو وہ پہلے روز ہم کو اپنا رب مانیں گے. پہلے روز ان کا ایمان یہ ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ تمہارا تو آج تک یہ نہیں ہے، تم کو تو تمہارا قرآن روک لے گا. تو اعلیٰ ایمان یہ ہوا
کہ یہ رب کا چہرہ ہے. یہ وہ کون سا ایمان ہے جو ان کو پسند ہے، جو ان کی نظر میں پذیرائی بخشتا ہے، جو ان کی نگاہ میں تم کو خادم اور تم کو غلام متصور کرتا ہے کہ یہ ہے غلام، یہ خادم ہے، یہ نوازشات کے قابل ہے، اس پر نوازشات کرنی ہے. اور پھر یہی لکھا ہے نا، تیرے رب کا چہرہ.